اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور اس ملک کے مستقبل کے بچوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو دارالعلوم اسکول کے مینجمنٹ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے ریالہ جالب میں بھی مجھے اتفاق ہوا ان کے اسکول کا اینول پروگرام اٹینڈ کرنے کا۔ اس پروگرام کے بعد اور آج کا پروگرام دیکھ کے مجھے یقین کریں کہ اتنی دل سے خوشی ہوئی ہے کہ میرے علاقے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری تحصیل میں ہمارے بچے اس طرح اچھی تعلیم اسکولوں میں حاصل کر رہے ہیں اور اسکولوں کا معیار دن بدن بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ ان بچوں کی تعلیم بھی ہمارے اچھے مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہے۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی دارالعلوم اسکول کے کہ انہوں نے دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جہاں یہ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو حیا کا سبق بھی دے رہے ہیں، ایک مذہب کا سبق بھی دے رہے ہیں۔ اور قابل تعریف ہیں دارالعلوم اسکول کے اساتذہ، ٹیچر، جو آج اس فنکشن میں بھی باپردہ طور پر پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک حیا کا دامن لے کر کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو مذہبی تعلیم دینا ایک انتہائی ضروری ہے۔ یہ مذہبی تعلیم ہی ہمارے کردار کو بھی کھڑا کرتی ہے، ہمارے اخلاق کو بھی کھڑا کرتی ہے، ہمیں خوبصورت بھی بناتی ہے اور خوبصورت بھی بناتی ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیشہ، کیونکہ ہمیں اخلاق کی بھی تعلیم دی، ہمیں امن کی بھی تعلیم دی، ہمیں سیرت کی بھی تعلیم دی، ہمیں بزرگوں کے ادب کی بھی تعلیم دی، تو یہ چیزیں جو کہ مغربی معاشرہ اس سے محروم ہے، تو اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جس طرح دارالعلوم اسکول والے دے رہے ہیں دیں، تو کوئی صورت ہی نہیں بچتی کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ترقی نہ کرے۔ چند گزارشات کروں گا کیونکہ آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ دارالعلوم کے ڈائریکٹر صاحب نے ایک بات کی اساتذہ کی، تو میں ایک واقعہ آپ سے ضرور شیئر کرتا چلوں کہ جب میں ماسٹر کی ڈگری لے رہا تھا تو ہماری یونیورسٹی کے چانسلر تھے حکیم سعید صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو وہاں پر جو چیف گیسٹ تھے وہ سبلا ہے، یہ تحصیل ہے تو ہم ہیں۔ اس ملک کے جو آج کے حالات ہیں، آپ لوگ ان حالات میں یکجا ہیں، تو کیا ہمیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو بھی نہیں دینی چاہیے، تاکہ ان بچوں میں یہ چیز ختم ہو کہ وہ جب پڑھ لکھ جائیں تو وہ کہیں میں نے امریکہ جانا ہے یا میں نے انگلینڈ جانا ہے، وہ کہے کہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور اپنے بزرگوں بھائیوں کی خدمت کرنی ہے۔ پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں، اس پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ میں کل ایک انڈین چینل دیکھ رہا تھا،
تو ایک ہندو وہاں پہ بات کر رہا تھا، اینکر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ان سے ہم کیا لڑیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ ہم تو زندگی کے لیے لڑتے ہیں، ہماری زندگی تو یہ ہے، ان کی زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ جو موت کو گلے لگانے کو تیار ہے ان سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو آج اس ملک کو ہم سب کی یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں آج زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا، ایک خواہش چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب میں آپ بزرگوں، بھائیوں اور ان بچوں میں شیلڈیں تقسیم کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ یا اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے وہ مقام لا، مجھے اس مقام پہ لا کر کھڑا کر کہ کسی دن اس ملک کی قربانیوں کے بدلے میں بھی ایسی شیلڈ وصول کروں۔ تو یہی میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ اس جذبے کو دل میں ابھاریے کہ اسکول کی شیلڈیں تو ہمیں ملتی رہیں گی، ہمیں خدا میرے ان بچوں کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرے کہ وہ اس ملک کے لیے قربان